الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک خداداد پاکستان میں آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ سر اٹھائی رہتا ہے۔ کبھی شیعہ سنی فسادات ہوتے ہیں، کبھی وہابی سنی فسادات شروع ہو جاتے ہیں، کبھی دیوبندی سنی فسادات شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے اختلافات کو علمی، کتابی اور دلائل کے انداز میں پیش کرنا چاہیے، نہ کہ لاٹھی، گولی، پتھراؤ، مار دھاڑ کے ساتھ اپنے بیانیے کو اور اپنے دلائل کو پیش کرنا چاہیے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا روافض کے بارے میں وہی عقیدہ ہے، وہی نظریہ ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں بیان فرما گئے، اور جمیع اہل سنت کی طرح میرا بھی یہی عقیدہ ہے، میرا بھی وہی موقف ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حسام الحرمین شریف میں ہے اور فتاوی رضویہ شریف میں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھنے والا ہوں کہ علماء دیوبند جو آج کل یا ماضی قریب یا ماضی بعید میں بھی کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگاتے تھے، اور اس نعرے کا فائدہ اہل سنت یا اہل اسلام کی بجائے اہل کفر کو ہوتا رہا۔ پاکستان کا امن و امان بالکل ختم ہو گیا، قتل و غارت شروع ہو گئی، خون ریزی شروع ہو گئی، فری کین کے بڑے بڑے جلیل القدر علماء گلیوں میں سڑکوں میں قتل کیے جانے لگے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آج کے دن تک بھی اگر کسی دیوبندی کو یہ بات سمجھائی جائے کہ یار اگر آپ کا شیعہ سے سنی سے اختلاف ہے تو آپ ٹیبل پہ بیٹھیں، ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں، اگر کوئی آپ کے نزدیک کافر ہے تو اس کو دلائل کے ساتھ قائل کریں۔ لیکن جو میں سارے دیوبندیوں کو نہیں کہتا، مٹھی بھر دیوبندی لوگ جن کا اللہ معافی دے شاید کوئی ایجنڈا ہی ایسا ہے کہ ان کو پاکستان کا امن و امان عزیز نہیں ہے، ایسے دیوبندیوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ میری نہ مانیں، میں آپ کے سامنے اس نظریہ کے فاؤنڈر علماء دیوبند میں جو نام کافر شیعہ کافر کا سنتے ہی جس شخصیت کا نام آتا ہے وہ ہے مولانا حق نواز جنگوی صاحب۔ وہ بھی اسی نعرہ کی، اسی نظریہ کی بھیڑ چڑھ گئے اور ان کو بھی سرے بازار گولیاں مار دی گئی، وہ آج ہم میں نہیں ہیں، اور ان کے سمیت دیگر بھی 20 علماء دیوبند ہیں جو اس نعرے کی بھیڑ چڑھے اور آج وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم قتل و غارت کی بجائے دلائل سے بات کرتے، ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتے؟ میری بات بھی شاید کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ ایسے لوگوں کی خدمت میں علامہ حق نواز جنگوی صاحب ان کے اپنے بیانات رکھوں گا۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے انوار مدینہ، یہ آج کل تو لاہور سے شائع ہوتا تھا، اس وقت تھوڑی دیر کے لیے یہ رسالہ بکر سے بھی شائع ہوتا رہا ہے۔ یہ انوار مدینہ ہے، انوار مدینہ کی یہ اگست 1986 کی فائل ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 4 کو میں اب پڑھوں گا، مزید میں تمہید نہیں باندھوں گا، جو میں نے عرض کرنا تھا وہ میں نے کر دیا۔ عقل مند را اشارہ کافی است، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، اسے غور سے سنیں اور کسی ایسے ایجنڈے کا حصہ، کسی ایسی سازش کا حصہ نہ بنے جس کے نظریہ میں، جس کے پیچھے لگ کے پاکستان کا امن و امان داؤ پر لگ جائے۔ مولانا جنگوی صاحب سے پہ غلط یا صحیح اللہ بہتر جانتا ہے کہ 302 کا پرچہ دائر ہو گیا۔ اس پرچے کو ختم کرانے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب حرکت میں آئے۔ پھر کیا ہوا وہ آپ اس تحریر میں پڑھیں، میں منو ان ساری پڑھ کے سنانے لگا ہوں، جس کا آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنگوی صاحب نے شیعہ پہ لگایا گیا کفر کا فتویٰ واپس لے لیا تھا۔ ساری اس لیے پڑھوں گا، شاید تھوڑا سا وقت بھی آپ کا مجھے لینا پڑے، ساری سنیے تاکہ کوئی بندہ آپ کو اس پراپیگنڈا میں نہ لے جائے کہ میں نے کوئی قط و برید کی ہے، کوئی کانٹ چھانٹ کر دیا، لہذا اس کو سارا غور سے دیکھیے اور سنیے۔ لکھا ہے کہ اوپر کی سطور لکھی جا چکی تھی، کتابت ہو چکی تھی، رسالہ پریس میں جانے والا تھا کہ 4 اگست کو مغرب کے قریب جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری مولانا فضل الرحمان صاحب جنگ سے ہمارے ہاں بکھر تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ جنگ کے رفقا بھی تھے۔ حضرت مولانا نے یہ خوشخبری دی کہ آج جنگ میں باعزت تصفیہ ہو گیا اور سنی شیعہ کے تمام مقدمات واپس لیے جا رہے ہیں۔ ضابطے کی کارروائی 1-2 روز میں مکمل ہو جائے گی اور مولانا حق نواز صاحب اپنے رفقا سمیت رہا ہو جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ محض اس کی مہربانی سے یہ معاملہ طے ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے مولانا عبد القادر صاحب آزاد بھی چند رفقا سمیت جنگ تشریف لائے، 4 دن جنگ میں رہے اور معاملے کو سلجھانے پھر اس معاملے کو سلجھانے کی پوری کوشش کی، مگر بات کنارے نہ لگ سکی۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان مخلصانہ کوشش پر اجر عطا فرمائے۔ پھر اس معاملے کو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اٹھایا۔ 31 اگست کو جنگ پہنچے، انتظامیہ اور شیعہ فرقہ کے ذمہ دار لوگوں سے بات کی۔ اسی روز سینٹرل جیل فیصل آباد میں مولانا حق نواز صاحب سے ملے۔ وہ اریسٹڈ تھے کیونکہ ان پہ 302 کا پرچہ ہو گیا تھا۔ پھر 4 اگست کو جنگ پہنچے، ڈی سی یعنی ان سے ہدایات لے لی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا جنگوی سے پوچھا ہی نہیں گیا تھا، اور نہ مولانا جنگوی صاحب نے اس کارروائی کی اس کے بعد کبھی تردید کی یا اس کی کوئی مذمت کی ہو۔ اگر کی ہو ہم اس کو بھی اسی طرح انشاءاللہ بیان کر دیں گے۔ پھر 4 اگست کو جنگ پہنچے، ڈی سی آفس میں فریقین کے ذمہ دار لوگ اکٹھے ہوئے۔ بعض صوبائی وزیر اور قومی و صوبائی اسمبلی کے ممبران اور کمشنر صاحب بھی شریک ہوئے۔ شیعہ حضرات نے شرائط کی ایک فہرست پیش کی جس سے بظاہر تصفیہ کے امکانات ختم ہوتے نظر آئے، مگر اللہ تعالیٰ نے خاص مدد فرمائی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدا داد صلاحیتیں بارآور ہیں۔ یہ وہی خدا داد صلاحیتیں ہیں جن کا فائدہ آج کل میڈم مریم نواز شریف یا نون لیگ ان کی ان خدا داد صلاحیتوں کا بھرپور آج کل فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ خدا داد صلاحیتیں برابر ہوئیں۔ طویل گفتگو کے بعد معاملہ بخیر و خوبی طے ہو گیا۔ باقاعدہ ایک تحریر لکھی گئی جس کی روح سے فریقین کے تمام مقدمات واپس ہو جائیں گے۔ شہر کی دیواروں پر لکھے ہوئے مخالفانہ نعرے انتظامیہ مٹا دے گی۔ وہ نعرے اس وقت میں بھی دیکھتا تھا، 1992-93 کی یہ بات ہے، کافر کافر شیعہ کافر دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا۔ مخالفانہ نعرے انتظامیہ مٹا دے گی اور فریقین ایک دوسرے کی دل آزاری سے گریز کریں گے۔ او میرے بھائیو، دل آزاری سے گریز کا پرہیز مولانا فضل الرحمان صاحب اور مولانا جنگوی صاحب یہ ڈاکومنٹ سائن کر چکے تھے کہ اسی پائی ایک دوجے دی دل آزاری نہیں کریں گے۔ تے ہن کی ہو گیا؟ ہن پھر توپاں مشین گننا دے پتہ نہیں کیا جناب، فتوی بازی شروع، قتل و غارت کا ایک دم بازار گرم ہو جاتا ہے اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو امتحان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب بھائی یہ میرے ہاتھ میں اس سے اگلا شمارہ انوار مدینہ کا، اس کے اگلے شمارے میں انہوں نے پھر اسی چیز کو لیا، اور مزے کی بات ہے کہ وہ تحریر بھی انہوں نے اس میں لگا دی جس کو انہوں نے فریقین نے بیٹھ کے لکھا تھا۔ اس کا صفحہ نمبر 10 ہے، ستمبر 1986 کا یہ شمارہ ہے۔ اب میں آپ کو وہ تحریر پڑھ کے سنانے لگا ہوں جو فریقین نے باہمی رضامندی کے ساتھ لکھی تھی۔ وہ کیا ہے وہ بھی سنیے۔ 4 اگست 1986 آج دفتر ڈپٹی کمشنر صاحب جنگ میں ایک میٹنگ شیعہ اور سنی جھگڑے کو نمٹانے کے لیے منعقد ہوئی، جس کی صدارت کمشنر فیصل آباد چودھری امین اللہ صاحب نے کی۔ اس اجلاس میں مار ظفر اللہ بروانہ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب، سردار زادہ ظفر عباس مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب، خان محمد عارف خان سیال MNA، شیخ محمد یوسف MPA، غالباً شیخ محمد یوسف جو شیخ وقاص ہیں غالباً یہ انہی کے والد صاحب ہوں گے، مولانا فضل الرحمان سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ضلع جنگ کے معززین نے شرکت کی۔ مندرجہ ذیل معاہدہ طے پایا۔ یہ سنیے اور خدا کا خوف کیجئے، پاکستان کے امن و امان کو داؤ پہ نہ لگائیے۔ اس کی پہلی شق سارے معاملات کو ختم کر دے گی۔ لکھا ہے کہ آئندہ اہل سنت اور شیعہ ایک دوسرے کو کافر نہیں لکھیں گے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ دیوبندیوں کا مستند اخبار انوار مدینہ، ستمبر 1986، صفحہ 10 آپ کے سامنے یہ چل رہا ہے۔ آج کے بعد ایک دوسرے کو کافر نہیں لکھیں گے۔ اشتہاروں اور اب تک جو دیواروں پر جس قسم کی تحریریں ہیں اس کو فی الفور مقامی انتظامیہ مٹا دے گی۔ آئندہ فریقین کے قائدین اپنے اپنے نوجوانوں کو اس قسم کے نعرے لکھنے سے منع کریں گے، اور اگر کوئی بھی قضیہ پیدا ہو تو مقامی امن کمیٹی مداخلت کر کے اس قسم کے واقعات کو فوری طور پر ختم کر دے گی۔
آگے بھی پوری تفصیل ہے، میں پڑھوں گا نہیں، آہستہ آہستہ آپ کے سامنے یہ میں نے چلا دیا، آپ خود اس کو پڑھ لیجئے تاکہ آپ کا بھی وقت اس میں ضائع نہ ہو۔ یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی چیز جس سے علماء دیوبند خود بھی رجوع فرما چکے ہیں، خود بھی انہوں نے رجوع کر لیا کہ کافر کافر، شیعہ کافر کے نعروں سے پیچھے ہٹ گئے تھے، شیعہ کو کافر کہنے سے پیچھے ہٹ گئے تھے، جو نعرے لکھے جا چکے تھے ان کو انہوں نے مٹانے کا حکم دیا تھا۔ ایک طائرانہ نظر ماری جائے، بادیو نظر میں دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے اس وقت یہ کوئی مذہبی نعرہ نہیں تھا، شاید یہ اس وقت ایک محض سیاسی نعرہ تھا جو سیاسی حالات کے ساتھ اٹھتا تھا اور سیاسی حالات کو دیکھ کر یہ بدل جاتا تھا۔ نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کسی مکتبہ فکر کو، کسی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کافر سمجھیں، ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں، علمی ڈیبیٹ کریں، ان کو قائل کریں۔ اگر وہ کافر ہیں تو اپنے دلائل کے ساتھ، نہ کہ لاٹھی گولی اور بندوق کے ساتھ، نہ کہ خون بہانے کے ساتھ۔ میں امید کروں گا کہ دور حاضر کے دیوبندی پڑھے لکھے نوجوان اس تحریر کو سنجیدگی سے لیں گے، دیکھیں گے، اور خام خواہ کافر کافر فلاں کافر، کافر کافر فلاں کافر کہہ کے مساجد کے سپیکر کھول کے پاکستان کے امن و امان کو داؤ پہ لگانے سے پرہیز کریں گے۔ ہاں، اگر کوئی شیعہ یا سنی یا اینی ون ایلس ضروریات دین کا منکر ہے، اس پر وہی حکم ہے جو علماء نے بیان فرما دیا، ہم بھی اس حکم کے پابند ہیں، نہ کہ ہم داڑ ہر طرف چوکوں چوراہوں میں فتووں کا بازار گرم کر کے پاکستان کے امن کو تہ کریں، اس کو خراب کریں، پاکستان کا امن برباد کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت نیو جنریشن کو دلائل کی دنیا میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو فسادی قسم کے لوگ ہیں ان کے شر سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔